اب میں درخواست کرتا ہوں جناب حافظ علی عباس صاحب سے کہ وہ اپنی نعت پیش کریں۔ ہے کلام الہی میں شمس و دعا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے تو ہی سرور ہے دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبلے باغِ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، یہی کہتی ہے بلبلے باغِ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و دعا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ ایک آپ حافظ ہیں ماشاءاللہ، اور پھر آپ نے اتنا خوبصورت پڑھا ہے جناب ماشاءاللہ۔ ایک تو چھوٹے سے ہیں، ہاں حافظ بھی ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ عین اتنی اچھی بولی ہے انہوں نے شوخی طبع رضا میں۔ اور اچھا یہ دیکھیے، یہ جو کلام ہے بہت لمبی بحر کا، جی لمبی بحر، اور آخر پہ میم آتی ہے، جی بڑا مشکل ہے اس کا ادا کرنا۔ میم جو ہے اس کے لیے جو پڑھنے والا ہے نعت خواں، اس کے نتھنے بہت اچھے بولنے چاہیے۔ کی قسم درست
ورنہ کئی لوگ اس پہ میم پہ جب آتے ہیں تو ان کا ساؤنڈ لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے یا اس طرح نہیں وہ کنٹرول ہو پاتا. تو اتنے اچھے آپ کا ان کے میم اچھی بولے ہیں کہ بہت اچھے. بیٹا آپ جیتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی عطا کرے, صحت و تندرستی کے ساتھ. یہ جو حضور ان کا الفاظ کا اور حروف کا تلفظ اور اس کے مخارج ہیں, جی, یہ تو فیضان حفظ قرآن ہے. قرآن ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ انہوں نے حافظ ہیں تو وہ پڑھا ہے, بالکل وہ بڑے صحیح. اعلیٰ حضرت کے کلام میں کیا لطیف نکات بیان ہوئے ہیں جناب. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین گلدستہ آپ نے عقیدت کے ساتھ پیش کیا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی اس میں یہ دیکھیں کہ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف آپ کے اوصاف جمیلہ ہم ہی بیان نہیں کرتے, بلکہ ان اوصاف جمیلہ کا بیان اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب میں بھی موجود ہے. پھر کہتے ہیں کہ چلو جو بندہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے اور اس طرف نہیں جانا چاہتا, وہ اس دنیا کے اندر شواہد حسن و شواہد خیر کا تو شاہد ہے نا. کیا بات. یہاں بھی جو حسن کی رعنائیاں اور لیل و نہار کا تنوع اور بانک پن جو ہے, یہ بھی بنیادی طور پر آپ کے حسن کی خیرات سے ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا. دوسرا یہ فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ عرش پر انوار الہیہ کا بڑا جلوہ ہے جی, اور عرش بری تک انبیاء کی رسائی بھی ہے. لیکن عرش نے اس دن ناز کیا جب آپ کو پہلی مرتبہ حصی طور پر اس عرش الہی پر بٹھایا. سبحان اللہ. اس دن اس نے کہا جی ہمارے بنائے جانے کا مقصد پورا ہو گیا. کیا بات. اس کے بعد حضرت جبرائیل امین جو انبیاء کی طرف اللہ کے خصوصی نمائندے ہیں, ان کے اسرار الہیہ کے عالم ہونے کی کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن جب ان کو بھی علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائیوں کا اندازہ لگا تو اس وقت ان کو اندازہ ہوا کہ اسرار الہیہ کا اصل عالم کون ہے. بے شک. اور ہم تو ذرا پھر بھی فاصلے پر کھڑے ہیں جنہوں نے حریم ذات میں بیٹھ کر سب کچھ دیکھا ہے. وہ آپ کی ذات گرامی ہے. اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جہان میں جتنا بھی سرور ہے, جہان میں جتنا بھی کیف ہے, جہان میں جتنا بھی جذب و رنگ ہے, یہ آپ کی وجہ سے ہے. وہ کیوں آپ کی وجہ سے ہے؟ چونکہ آپ پر صبغت اللہ کا رنگ برستا اللہ اکبر. تو فیض چونکہ وہاں سے آ رہا ہے تو آپ اس میں بیٹھے ہیں. پھر آپ نے کہا یہاں تک ہی نہیں رہے گا, بلبل جی, جن کے اندر گائکی اور جن کے اندر طلب اور سور فطری طور پر شامل ہے, جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے اس دن وہ جنان بلبل جنان بھی کہیں گے کہ اب ہمارے کلام کا صحیح مصداق, اب ہمارے سر کا صحیح مطلب سمجھ آئے گا کہ ہمیں اللہ نے یہ آواز و سرور گل مقصود کائنات ہم نے آج دیکھا. دیکھ لیا. اسی طرح پھر فرمایا کہ میں ہند میں بیٹھ کر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ کے گن گاتا ہوں, راگ الاپتا ہوں, اور دنیا کو میں بتاتا ہوں اس پوری کائنات کا دولہا اور اس کا مقصد حقیقی آپ کی ذات گرامی تک رسائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.